کبھی آپ نے سنجیدگی سے اگر اپنے کردار کا محاسبہ کر لیا تو آپ پریشان ہو جائیں گے۔ صرف ایک ہی چیز اگر آپ اپنی توجہ سے اس کا محاسبہ کریں کہ یار میں دن میں جھوٹ کتنا بولتا ہوں، کیا مرحوم تک اولاد کی دعائیں پہنچتی ہیں؟ ایصال ثواب وغیرہ جو کرتے ہیں وہ تو پہنچتا ہے۔ اگر رسول اللہ کا گستاخ نہیں تھا، امام مہدی کا گستاخ نہیں تھا، جو بھی ایصال وغیرہ کیا جاتا ہے ثواب وہ پہنچتا ہے۔ اسی لیے تو رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ اولاد جو ہے صدقہ جاریہ ہے۔ کون سی اولاد؟ اندر والی تو پھر بات چلی گئی نا، ظاہر کی بات کر رہا ہوں۔ ظاہر میں وہ اولاد صدقہ جاریہ ہے جو نیک اور صالح ہو، کیونکہ اس کے نیک اور صالح ہونے کا جو کریڈٹ ہے وہ والدین کو جائے گا تو ان کو بھی ثواب ملے گا۔ تو نیک اور صالح اولاد جو ہے وہ صدقہ جاریہ کی طرح ہے۔ اسی لیے سارے والدین کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کی تربیت ایمان کے اوپر کریں۔ لیکن آج کے اس دور میں تو کسی گھر میں کوئی بچہ نکل آئے شریف تو کرامت ہے۔ اس دور میں آپ ان کو بول ہی نہیں سکتے کہ بھائی یہ کر لو وہ کر لو، آپ نہیں چلاتے ہیں سب۔ قرب قیامت بھی تو ہے، اور آج کل تو بچے جو ہے والد صاحب کی کوئی اہمیت ہی نہیں، نہ والدہ کی اہمیت۔ اب میں یہ اپنے بچوں کو دیکھتا ہوں، یہ جو خواتین ہماری بہنیں بیٹھی ہیں تو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ یہ بچے، ان کو سرکار کی نسبت ہے، ذاکر قلبی ہیں، ان کی آغوش میں جنہوں نے جنم لیا ہے، یہ فرشتے ہیں۔ یہ باہر جا کے بچوں کا حال دیکھو، یہ تم لوگوں کے جو بچے ہیں یہ فرشتے ہیں۔ بچپن سے سرکار کا نام سننا، اللہ سنا، رسول اللہ کی نعتیں سنی، قرآن کی تلاوت سنی، اثر تو ہوگا نا سرکار کی نسبت کا۔ کیا کہیں گے، یہ زمانہ ہے اس کی وجہ سے ہے یا کچھ اور اس کا ریزن ہو سکتا ہے؟ حالانکہ اللہ نے منع کیا ہے کہ زمانے کو برا نہیں کہو، لیکن ہم پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھو زمانہ کیسا آ گیا ہے۔ یہ زمانے کا قصور ہے یا لوگوں کا قصور ہے یہ؟ لیکن یہ تو ہم کو باطنی طور پر تجربہ ہوا تو ہمیں پتہ چلا نا کہ بھئی یہ فضا میں نار کا تناسب، یہ کسی حدیث میں قرآن میں تو نہیں لکھا، تو لوگوں کو تو کبھی پتہ بھی نہیں چلے گا۔ دیکھو، اور وہاں اس کے یعنی اعمال کے اوپر جو وہ جزا دے گا، وہی عمل جو آدم صفی اللہ کے زمانے میں کسی نے کیا، کوئی اچھا عمل، اس عمل کی جو یعنی قیمت ہے، جزا ہے، وہ آنے والے دور میں بڑھ گئی۔ آدم کے دور میں جس نے جو ایک چھوٹا سا نیکی کا عمل کیا، اس کی اتنی زیادہ ویلیو نہیں ہے۔ وہی عمل ابراہیم علیہ السلام کے دور میں کیا تو اس کی اہمیت زیادہ ہے۔ کیوں؟ کہ آدم کے دور میں نار کا تناسب، ریزسٹنس فورس اتنی نہیں تھی۔ اب اس کی مثال سمجھیں، آپ نے کبھی ٹریڈ مل کے اوپر ایکسرسائز کی ہے؟ تو ٹریڈ مل کے اوپر دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو ہوتی ہے سپیڈ اور ایک ہوتا ہے انکلائن، ہے نا؟ اگر زیرو انکلائن لگا کے آپ جو ہے 4-5 مائل پر آور اس کے اوپر چلیں تو بڑی آسانی سے چل لیں گے، اور جتنا انکلائن بڑھتا جائے گا اتنی ریزسٹنس جو ہے بڑھتی جائے گی۔ تو جو انکلائن لگا کے چڑھ رہا ہے اس کی کیلوری زیادہ چل رہی ہیں۔ یعنی آپ زیرو انکلائن لگا کے اور اس پہ دوڑیں یا چلیں، ہو سکتا ہے کہ 3-4 مائل پر آور پر آپ کی 4 یا 5 کیلوری پر منٹ چلیں گی، اور اگر آپ 15 کا انکلائن لگا کر کے پھر چلیں
تو 1 منٹ میں 17-18 کیلوریز جلتی ہے. اسپیڈ ویسی ہے, انکلائن لگانے سے فرق پڑا. یہی چیز نار کے تناسب سے ہے. جب آدم کے دور میں آپ نے کوئی اچھا عمل کیا تھا تو فضا میں اتنی نار نہیں تھی جو آپ کو اس عمل سے روکتی. کھلے ہوئے تھے, آزاد تھے آپ نسبتاً. ابراہیم علیہ السلام کا دور آیا تو نار بڑھ گئی, ڈسکریجمنٹ زیادہ ہو گئی, تو آپ نے بہت زیادہ قوت ایمانی استعمال کر کے وہ نیک عمل کیا. اس کے بعد پھر موسیٰ کا دور آیا, وہی عمل اور زیادہ مشکل ہو گیا. اب جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حضور نے فرمایا کہ بھائی کسی کی غیبت مت کرو, بہتان نہیں لگاؤ. تو حضور نے فرمایا, قرآن میں آیا, لوگوں پر اثر ہو گیا. آج بھی تو وہی قرآن ہے, تم کہاں غیبت سے باز آتے ہو؟ سوچو. کبھی آپ نے سنجیدگی سے اگر اپنے کردار کا محاسبہ کر لیا تو آپ پریشان ہو جائیں گے. صرف ایک ہی چیز اگر آپ اپنی توجہ سے اس کا محاسبہ کریں کہ یار میں دن میں جھوٹ کتنا بولتا ہوں. محاسبہ کرنا تو یہی ہے نا کہ آج میں نے کتنی دفعہ جھوٹ بولا ہے, آج میں نے کتنے لوگوں کا دل دکھایا ہے, آج میں نے کتنے لوگوں کو جو ہے نا وہ ٹوپی پہنائی ہے, کتنے لوگوں کی غیبت کی ہے. اور تو اور آج کل کے دور میں غیبت اور بہتان جتنی سیویرٹی ان گناہوں کی اللہ کی نظر میں ہے, جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بات جو فرمائی ہے, آپ سن تو لیں گے لیکن اثر نہیں ہوگا اس بات کا. کیا فرمایا حضور نے؟ الغیبہ اشد من الزنا. اب جتنے بھی شریف پارسا بیٹھے ہیں ان کو بولو یار زنا کر لو, توبہ. وہ جو زنا سے توبہ کر رہا ہے وہی صبح شام غیبت میں لگا ہوا ہے. جو کہہ رہا نا زانی ہے, اللہ ولا. اور حدیث میں کیا لکھا؟ الغیبہ اشد من الزنا, کہ کسی کی غیبت کر. اب غیبت کیا ہے؟ کوئی عیب تیرے اندر ہو اور میں جا کے لوگوں کو بیان کر دوں, یہ ہے غیبت. اور لوگ سمجھتے ہیں کہ میں نے تو سچ کہا ہے, جھوٹ کیا بولا ہے. ابے سچی بات کو تو چھپانا ہے. اللہ ستار ہے, لوگوں کے عیب چھپاتا ہے. تو اللہ کا نیک بندہ بننا چاہتا ہے, تجھے اللہ کی پالیسی اختیار کرنی پڑے گی. وہ لوگوں کے عیب چھپاتا ہے تو لوگوں کے عیب کیوں اچھالتا ہے؟ کیا تو عیب سے پاک ہے؟ تیرے اندر بھی تو عیب ہے کوئی عیب سے پاک؟ آپ, میں, یہ, وہ سب عیبی ہیں. تو اگر کسی کے عیب اچھالے گا تو پھر تیرے بھی تو کوئی عیب اچھالے گا نا. اللہ کو سخت ناپسند ہے یہ بات کہ ہم غیبت کریں. اور پھر ایک لفظ یہ بھی قرآن مجید میں آیا کہ ولا تجسس, کسی کی جاسوسی مت کرو. تو جاسوسی کیا ہے؟ ذرا دیکھیں وہ کیا کر رہا ہے یار, کہاں جا رہا ہے. اس کو آپ گناہ ہی نہیں سمجھ رہے, پیچھا کر رہے ہیں اس کا, کہاں جا رہا ہے, کیا کر رہا ہے یہ. اب آپ کو پتا چلا کہ کوئی بندہ جو ہے شراب پیتا ہے, کسی سے سنا, کہا کہ دیکھو سامنے دکان ہے, یہ وہاں جاتا ہے, وہاں سے شراب لیتا ہے, گھر جا کے پیتا ہے. اب آپ نے کیا کیا؟ اس کو فالو کیا. کہاں جا رہا ہے یہ؟ ارے دارو کی شاپ پہ چلا گیا ہے, وہاں سے بوتل بھی خرید لیے. اب اس کے پیچھے اب ظاہر ہے گھر تک گیا تو اندر جا کے اس نے پینی ہے نا. اب پھر لوگوں کو میرے سامنے یار شراب لیے, ایسا شریف بنتا ہے سالا یہ. حالانکہ یہ غیبت ہو گئی, ڈبل گناہ ہو گیا. ایک تو غیبت اور اس کے علاوہ جاسوسی کرنا, ٹو میں لگنا. تو انتظار کرتے رہتے نا یار اس کا کوئی عیب مجھے مل جائے, خوب اچھالوں گا. پھر ایسا کرتا کون ہے؟ جس کا دل حسد سے بھرا ہو. وہ چاہتا ہے کہ جس کے معاشرے میں بندے کی عزت ہے اس کے 2-4 عیب میں اچھال دوں. میری تو عزت نہیں ہے, اس کی عزت کیوں کر رہے ہیں لوگ. 2-4 عیب اس کے میں اچھال دوں تاکہ یہ بھی میری طرح بے عزت ہو جائے. مکہ مدینے جانے کا بڑا شوق ہے, پہلے اپنا کردار تو صاف کرو, زبان کو غیبت سے, بہتان سے پاک کرو. کبھی کسی دن کوشش کرنا, سوچنا, بیٹھنا تنہائی میں
اور تخمینہ لگانا کہ دن میں 100 دفعے اگر منہ کھولا ہے تو کتنی دفعے سچ بولا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کو کیا کہا تھا کہ ابو بکر صدیق اگر تم مجھے 2 چیزوں کی گارنٹی دے دو میں تمہیں جنت کی گارنٹی دے دوں گا. انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ کیا ہیں 2 چیزیں؟ فرمایا کہ زبان کی اور شرم گاہ کی گارنٹی. تو میں آپ سے پوچھوں گا کہ بھئی ابھی بھی غیبت کرتے ہو، بہتان لگاتے ہو؟ سب یہ کہیں گے نہیں کچھ نہیں. اور پھر بھی میں دیکھتا ہوں وہ اس کی برائی کر رہا ہے، وہ اس کی برائی کر رہا ہے، وہ اس کی یعنی ٹو میں لگا ہوا ہے. عورتیں بھی یہی کرتی ہیں، ایک دوسرے کی ٹو میں لگی رہتی ہے، یہ کہاں جا رہی ہے، یہ کیا کر رہی ہے. Amra TV, the place to